share and subscribe to Mera Deen o Iman Islamic channel. مند آدمی جسمانی لحاظ سے اکثر صحت مند اور روحانی اعتبار سے اکثر بیمار. وجہ کیا ہے؟ مثالوں سے کچھ کھوپڑی میں بات آ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی باڈی کی ہر خواہش پوری کرو گے تو باڈی کا بیڑا غرق ہوگا. یہ ہیروئن اور چرسی کیوں مرتے ہیں بیچارے؟ یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا. نشہ، شراب، باڈی کا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسے ہی یاد رکھو، اپنی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جو خواہش بھی آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں پیدا ہو رہی ہے، ہر اس خواہش کو پورا مت کرو، کچلو اس خواہش کو. جو لوگ اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے ہیں نا کہ میں نے ہر خواہش پوری نہیں کرنی، اپنی خواہشات پہ قابو پا لیں، ان کی زندگی سکون میں گزرتی ہے. آپ کہیں گے یار یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہو تو دل بجائے سکون میں آنے کے ٹینشن میں چلا جائے. یہ مفتی صاحب کی باتیں کھوپڑی میں آ نہیں رہی ہیں. یہ کون سی بات ہو گئی کہ آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہو تو دل تو خوش ہوگا نا، اور آپ کہہ رہے ہو نہیں دل کیا ہو جائے گا. ارے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو رہنے تو یار. دیکھو، جب آپ کی خواہشات پوری کرنے سے ٹینشن ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ عجیب بات ہے یار. بھائی خوشی ہوتی ہے نا. یہ تو دو اور دو چار کی طرح بات ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے پانی پینے کا، آپ پانی پی لیں تو ٹینشن ہوگی خوشی ہوگی؟ خوشی ہوگی. آپ کا دل چاہ رہا ہے روٹی کھانے کا، آپ روٹی کھا لی. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہیں سیٹنگ چل رہی، ابا راضی ہو گئے تو غم تھوڑی ہوگا، خوشی ہوگی نا. اور میں کہہ رہا ہوں جب آپ دل کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں تو خوشی کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ بولو، غم. تو یہ تو الٹی بات ہے. شاید روزہ زیادہ لگ گیا ہے بھائی، یا آج کوئی سحری میں کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائی سحری میں الحمدللہ. سحری میں نے چند کھجوریں کھائی ہیں اور میرا خیال ہے 2-4 نوالے روٹی کے لیے ہوں گے، 2-4 نوالے. آپ کو بتا دوں کھجور کھایا کرو. کھجور سحری میں سارا دن ہٹو بچوں چلو گے آپ. یہ جو سحری پھوڑ کے پیٹ کو تھوبڑا بنا دیتے ہیں نا، اور پھر آج کل سب لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو فجر کے بعد فجر پڑھ کے جنہوں نے آفس بھی جانا ہوتا ہے کچھ دیر لیٹتے ہی ہیں وہ لازمی. تو خود سوچو جب لیٹنے کے بعد اٹھتے ہو تو عجیب سی طبیعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے انسان کو، میں کیا ہوں. تو اس لیے اچھا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ مگر اچھا کھاؤ. فل پیٹ بھر بھر کے نہیں چیزیں کھانی چاہیے. تھوڑی چیز کھائے انسان مگر وہ ہو کیا؟ خاندانی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا ناشتہ ایسا خاندانی تھا، ہم حیران ہوتے تھے بھائی کیا ناشتہ ہے بھائی. خیر، تو دل کی جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو دل خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشن پیدا ہوتی ہے اس میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواہشات کے پورا ہونے سے ٹینشن ختم ہونی چاہیے، بڑھتی کیوں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کے 2 جواب ہیں. بعض دفعہ جواب میں مثال پیش کر دی جاتی ہے کہ آپ کو اگر میرا دعویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. مثال سے بات نہ سمجھ میں آئے تو پھر اس دعوے کو دلیل سے سمجھایا جاتا ہے. ایک آدمی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کھانے سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ڈاکٹروں کے حوالے دو. آپ کہتے ہو یار حوالے چھوڑو، وہ میں دے دوں گا بعد میں، بس میری بات پہ یقین کر لو. وہ کہتا ہے نہیں یقین نہیں آتا. جب آپ کے پاس ڈاکٹروں کے حوالے نہیں ہیں تو آپ خود سے کیوں فنٹر بن رہے ہو؟ تو پھر میں مثال دوں گا کہ فلاں کو دیکھو وہ بھی یہی کھاتا ہے، صحت برباد ہو گئی. فلاں کو دیکھو وہ بھی یہی کھاتا ہے، صحت برباد ہو گئی. فلاں کو دیکھو وہ بھی یہی کھاتا ہے، صحت برباد ہو گئی. تو یہ بھی ایک دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی ان تمام بیماروں میں قدر مشترک ہے کہ وہ یہ خوراک کھاتے تھے اور ان کی صحت کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ خود ایک دلیل ہوتی ہے، مثالیں اور مشاہدے. پھر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہم ڈاکٹروں کے حوالے بھی دیں گے. دعویٰ یہ ہے کہ دل کی جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو دل خوش ہونے کے بجائے پریشانی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کے دلائل کیا ہے یہ تو میں بعد میں دوں گا،
لیکن اس کی مثالیں مارکیٹ میں بہت ہیں. جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے انہی میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. ٹینشن فری ملکوں میں ٹینشن سب سے زیادہ ملے گی آپ کو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کولیسٹرول فری آئل آ رہے ہیں نا, حکیم ڈاکٹر بولتے ہیں انہی آئل سے جتنا کولیسٹرول پیدا ہو رہا ہے نا, اتنا دیسی گھی سے نہیں ہو رہا. دیسی گھی کو تو یہ کہہ کے ہماری زندگی سے نکال دیا کہ کولیسٹرول, چربی, فیٹ. حالانکہ جب سے ہماری زندگیوں سے دیسی گھی ختم ہوا ہے, ہارٹ کے پیشنٹ کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے. جب دیسی گھی کھاتے تھے 100 سال زندہ رہتے تھے. کمپنیوں کی مشہوری کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں دنیا میں. ایک بات خوب سمجھ لو کہ یہ جو کمپنیاں آپ کو چیزیں کھلا رہی ہیں نا, ان کے پیش نظر آپ کی صحت نہیں ہے. ان کے پیش نظر آپ کی صحت نہیں ہے, ان کے پیش نظر بزنس ہے. اور آپ سمجھ رہے ہو یہ مجھے صحت دیں گے. بھینس جو اللہ نے پیدا کی وہ آپ کی صحت کے لیے پیدا کی ہے. اس سے جو دودھ نکلے گا, اس سے جو گھی نکلے گا, اس سے جو مکھن نکلے گا, وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا. وہ اللہ نے بنائی ہے, کیونکہ اللہ کا کوئی مفاد نہیں ہے, اللہ کا کوئی بزنس تھوڑی ہے. بھینس جو دودھ ڈائریکٹ پلا رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ دودھ جا کے ایک پروسیس سے گزرتا ہے بہت زیادہ ٹیمپریچر پہ, اس میں پتہ نہیں کیا کیا شامل ہوتا ہے, اس کو سیو کرنے کے لیے کیمیکل ملائے جاتے ہیں, پھر وہ ڈبے کی پیکنگ میں خوبصورت آتا ہے. وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ جو پلا رہا ہے ڈائریکٹ بھینس کے ذریعے آپ کو, آپ کہہ رہے ہو معاذ اللہ, اللہ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دودھ میں اتنے جراثیم ہیں. یہ تو کمپنیوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جراثیم والا دودھ ہے, اس کو بوائل ہم کریں گے, پھر ایک پروسیس سے گزاریں گے, اتنی ہیٹ دیں گے اس کو, پھر ڈبوں میں سیو کریں گے, پھر پلائیں گے فریش ملک. اس کو فریش ملک کا نام دے دیا, اور جو بھینس تازہ دودھ دے رہی ہے اس کو جراثیم والا کہہ دیا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دل کی جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو دل صحت مند ہونے کے بجائے, خوش ہونے کے بجائے ٹینشن میں چلا جا. یقین نہ آئے تو دیکھ لو جن لوگوں کی ہر خواہشات پوری ہو رہی ہیں, ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض آپ کو سب سے زیادہ وہیں ملیں گے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ مثال تو میں نے دے دی. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا دل کی جب ہر خواہش پوری ہو, اصل میں ہر خواہش پوری ہو نہیں سکتی. جب آپ کو لگتا ہے نا میری 20 خواہشات ہیں, یہ 20 کی 20 پوری ہو گئی تو میں سکون میں آ جاؤں گا, یہ آپ کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس لیے آپ یہ سمجھ رہے ہو. جب آپ کی یہ 20 خواہشات پوری ہوں گی تو آپ سمجھ رہے ہوگے کہ ہر خواہش پوری ہو جائے گی, لیکن یہ 20 خواہشات مزید 20,000 خواہشات کے انڈے بچے پیدا کر کے جائیں گی. یہ متنبی نے کہا ہے ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. اس دنیا میں جب بھی کسی کی خواہش پوری ہوئی ہے تو وہ خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے گئی ہے. وہ یہ ایسا ہی ہے جیسے گھر میں جب کھٹمل آ گئے 5-6, آپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہو کہ ٹوٹل 5 کھٹمل ہیں میرے گھر میں, کل میں ان کو ختم کر دوں گا, اور میرے گھروں سے کھٹملوں کے جنازے جب اٹھیں گے تو میرا گھر کھٹمل لیس ہو جائے گا. آج تک کبھی ایسا ہوا ہے بھائی؟ کبھی ایسا ہوا؟ آپ ذرا کل جا کے ان 5 کھٹملوں کو مارو گے, آپ کو پتا نہیں ہے کہ کھٹملوں نے آپ کا کلام سن لیا ہے, اور اتنی اسپیڈ سے انہوں نے فیملی پلاننگ والوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے کہ تم جتنے کھٹمل مارو گے ہر کرسی سے کھٹمل نکلے گا. کھٹمل کے ساتھ یہ ہوتا ہے, ایک دفعہ کھٹمل گھر میں گھس جائے ایسی کی تیسی, مار مار کے تھک جاؤ گے, آپ کا جنازہ اٹھے گا, کھٹمل گھر سے ختم نہیں ہوں گے. ابھی میں کسی کے گھر گیا تو وہاں ہمارے ایک دوست بھی میرے ساتھ تھے, ان کو ایک کھٹمل نظر آ گیا, اور بھائی وہ ایسا بھاگے ہیں وہاں سے. ہم بٹھا رہے ہیں بیٹھ جا, کہہ رہے ہیں نہیں اس گھر میں کھٹمل ہے, کہہ رہے ہیں میں ایک دفعہ کھٹملوں سے جہاد کر چکا ہوں اپنے گھر میں, کہہ رہے ایک بھی چپک گیا نا میرے گھر میں دوبارہ چلا گیا بس, کہہ رہے بھائی عذاب جان. اور واقعی ایسا ہی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کھٹمل جھٹمل جہاں نظر آئے جان سے مار دو, کیونکہ اگر اس کی شادی ہو گئی نا آپ کے گھر میں کھٹمل کی, تو بس پھر جو انڈے بچے اسپیڈ سے نکلیں گے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنی اسپیڈ سے انڈے بچے نکالتا ہے کہ آپ
پاگل ہو جاؤ گے. مار مار کے تھک, آپ سمجھو کہ میرے گھر میں ٹوٹل 100 کھٹمل ہیں, کوئی بات نہیں, میں اب یہ 100 کھٹمل کل تک ختم ہو جائیں گے. یہ نہیں پتا بھائی, جب کل تک 100 کھٹمل ختم ہوں گے تو 1 لاکھ پیدا ہو چکے ہوں گے. آپ 100 کو مار کے خوش ہو رہے ہو. اس کا کھٹمل گھر میں پیدا ہو جائے, پورے گھر کو آگ لگا دو بس. اور کوئی طریقہ نہیں, سب کو گھر سے باہر نکالو, آگ لگا دو. کافی دیر جب آگ لگی رہے گی, اس کے بعد پھر دوبارہ ڈسٹمپر اور یہ سب کچھ کراؤ تو شاید کچھ بخشش ہو جائے, ورنہ نہیں کھٹمل ختم ہوتا بھائی. یا وہ تمام چیزیں ہی گھر سے نکال دو جس میں کھٹمل, کارپیٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں, اور خود بھی گھر سے نکل جاؤ, کیونکہ آپ کی جیبوں میں گئے ہوئے ہوں گے, آپ کے پتہ نہیں کہاں کہاں گھسے ہوئے ہوتے ہیں یہ کھٹمل. تو بالکل یہی حال دل کی خواہشات. آپ نے ایک خواہش پوری کی, آپ کا خیال تھا کہ میرا پلان ہے کہ میں سن 2023 تک 2 سال کے اندر اندر میری یہ خواہشات ہیں, میں ایسا کرتا ہوں, یہ بھی ہو جائے گا, میری جاب یہاں تک ہو جائے گی, میری صحت ایسی ہو جائے گی, میں یوں ہو جاؤں گا, میں یوں ہو جاؤں گا, یہ میرے پاس پیسہ اتنا آ جائے گا, اور یہ ہو جائے گا, اور یہ ہو جائے گا. اس کے بعد میں ہنسی خوشی سکون سے زندگی گزاروں گا. اس کے بعد میں ہنسی خوشی سکون سے بولو جب 2023 آئے گا نا, تو آپ کی خواہشات اگر 10 تھیں تو وہ 10,000 بن چکی ہوں گی. بلکہ جو خواہش آپ کی پوری ہوگی نا, اس میں بھی مزہ ختم ہو جائے گا. دیکھو بچے کو جب آپ کھلونے پکڑاتے ہو, بڑا خوش ہوتا ہے, یہ کھلونا چاہیے, یہ کھلونا چاہیے, کہتا ہے نا ایسے. جیسے ہی آپ نے کھلونا پکڑایا, تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد اس کا دل چاہتا ہے اس کو اٹھا کے میں کھڑکی سے باہر پھینک دوں. یہ اللہ بتاتے ہیں تمہاری اصل نیچر یہ ہے کہ جو خواہش پوری بھی ہوگی نا, اس میں لذت پھر کیا ہو جائے گی, ختم, میں لذت نہیں رہے گی. پھر دل چاہے گا اور اپنے نفس کو میں کیسے خوش کروں, اور کیسے خوش کروں. اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا, جو خواہشات پوری بھی ہوئی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چھننا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ بڑھاپا ایک حقیقت ہے, ایک وقت انسان کا عروج ہوتا ہے, اس کے بعد زوال. نبی نے فرمایا حق علی اللہ اللہ یرتفع شیء الا وضعہ, اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو بھی چیز اوپر جاتی ہے اللہ اس کو نیچے بھی لاتے ہیں. اوپر صرف اللہ کی ذات ہے, ہر چیز کو زوال ہے. شہرت کو بھی زوال ہوتا ہے, صحت کو بھی زوال ہوتا ہے, دولت کو بھی زوال ہوتا ہے, خوشیوں کو بھی زوال ہوتا ہے, ہر چیز میں زوال ہے. Share and subscribe to Mera Deen o Iman Islamic channel.